عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 3 ہندو امیدواروں نے درج کی جیت، اویسی نبھا سکتے ہیں کنگ میکر کا کردار۔ مچھلی پکڑنے ساتھ نہیں گئی بیوی تو شوہر نے اٹھایا خوفناک قدم۔ ای ڈی کے ذریعے تحریری طور پر کلین چٹ ملنے کے بعد تنظیم نے کیا اہم اعلان۔ کسان تحریک دہلی ہی نہیں کئی ریاستوں میں جاری ہے کسانوں کا مظاہرہ۔ پونچھ اور کٹھوا سرحدوں پر گولہ باری، نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں۔ اتر پردیش یوگی حکومت میں لو جہاد کے نام پر 14 افراد کے خلاف ہوا مقدمہ درج۔ ایودھیا میں ہوگی اکشے کمار کی فلم رام سیتو کی شوٹنگ، یوگی حکومت نے دی منظوری، اب پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ کسان تحریک حقوق کی جنگ میں اتری تمام بہنوں کو میرا سلام، راہل گاندھی کا بیان۔ امریکی عدالتوں نے ٹرمپ کو دیا جھٹکا، صدارتی انتخابات کے نتائج پلٹنے کی کوششوں پر لگا فل اسٹاپ۔ ترک مسلح افواج کے شاملی شام میں آپریشن میں 17 دہشت گرد جہنم رسی۔ امریکہ صومالیہ سے اپنے فوجیوں کا انخلا کر رہا ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر آرمینیا کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کر دیا ہے، الہام علیف کا بیان۔ ایران کی جانب سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ پر اسرائیلی دہشت گردی کی پشت پناہی کا الزام۔ امریکہ کیلیفورنیا میں جنگلات میں وسیع پیمانے کی آتش زدگی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت تازہ ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن الیکشن پورے ہو چکے ہیں۔ اس بار کے الیکشن کئی وجوہات سے بہت خاص رہے۔ ایک طرف بی جے پی کی میگا انتخابی تشہیر تو دوسری طرف اسدالدین اویسی کے ہندو امیدواروں کی جیت ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ نے 5 ہندو امیدواروں کو بھی ٹکٹ دیا تھا، جس میں سے 3 نے جیت درج کر لی۔ وہیں گزشتہ انتخابات کے مقابلے بی جے پی کی کارکردگی بھی شاندار رہی۔ پارٹی نے یہاں 48 سیٹوں پر جیت درج کی۔ اس الیکشن کی سب سے بڑی پارٹی 55 سیٹیں جیتنے والی تلنگانہ راشٹریہ سمیتی یعنی TRS رہی ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہاں مچھلی کو لے کر ہوئے تنازع میں شوہر نے اپنی بیوی کو زندہ جلا کر مار ڈالا۔ بتایا گیا ہے کہ چھندواڑہ کے دیلا کھاری گاؤں میں ملزم شوہر نے بیوی کو مچھلی پکڑنے کے لیے ساتھ چلنے کو کہا، بیوی نے انکار کر دیا، جس کو لے کر دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا۔ اسی سلسلے میں الزام ہے کہ شوہر نے خاتون پر پیٹرول ڈال کر اس کے جسم میں آگ لگا دی۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر پڑوسی آئے تو اس کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اطلاعات کے مطابق ملزم کی شناخت گومتی بائی، جس کو جلا دیا گیا، اس عورت کی شناخت ہوئی ہے، جبکہ شوہر کی شناخت بلی کہار کے طور پر ہوئی ہے۔ ناظرین، ای ڈی سے تحریری طور پر کلین چٹ ملنے کے باوجود پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے ای ڈی کے چھاپہ ماری مہم سے تنظیم کو نقصان پہنچنے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے ملک بھر میں احتجاجی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملک کے دیگر ریاستوں سمیت پاپولر فرنٹ کے کلکتہ دفتر میں بھی ای ڈی کے ذریعے چھاپہ مار کارروائی ہوئی ہے۔ 10 گھنٹوں تک چلے چھاپہ مار کی مہم کے دوران اگرچہ ای ڈی کے افسران کو کوئی متنازع مواد نہیں ملا، جسے ای ڈی افسران نے تحریری طور پر قبول بھی کیا۔ وہیں ای ڈی کی تحقیقات سے لوگوں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ بنگال یونٹ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد مینار الشیخ نے کہا ہے کہ مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے بارہا چھاپہ مارے جانے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی ایسی ثبوت نہیں ملے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ پاپولر فرنٹ غیر آئینی کاموں میں ملوث ہے۔
ناظرین گرامی، مودی حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ سے پاس کرائے گئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک دہلی کی سرحدوں پر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ حالانکہ کسان لیڈروں کا مذاکرہ حکومت ہند کے نمائندوں کے ساتھ جاری ہے، لیکن ہنوز کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسانوں کی تحریک صرف دہلی کی سرحدوں پر ہی جاری نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں کسان سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور ان کی حمایت میں کئی ادارے بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جموں کشمیر کی سرحدوں پر ہندوستان اور پاکستانی فوج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ضلع پونچھ کے بالا کوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر جمعہ کو قریب 12:15 بجے پاکستانی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولہ باری کر دی تھی۔ انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں موجود بھارتی فوجی جوانوں نے حملے کا بھرپور جواب دیا، تاہم فی الوقت کسی بھی جانب سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع مئو میں 2 مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے عاشق جوڑے کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد مئو پولیس نے مبینہ لو جہاد پر کنٹرول کے دعوے کے ساتھ ریاستی حکومت کی جانب سے پاس کیے گئے تبدیلی مذہب قانون کے تحت 14 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ افسران کے مطابق لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تربھون ناتھ ترپاٹھی نے جمعہ کو بتایا کہ چریا کوٹ پولیس اسٹیشن کے مولانا گنج گاؤں میں 2 مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لڑکی اور لڑکا اپنے گھر سے فرار ہو گئے۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس ضمن میں پولیس نے تبدیلی مذہب قانون ایکٹ کے دفعات 366, 506 اور 3/5 کے تحت مقدمہ درج کر کے معاملے میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جب بالی ووڈ اداکار اکشے کمار نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی فلم رام سیتو کا پوسٹر ریلیز کیا تھا، جس کو لے کر کے بہت زیادہ الگ طرح کے تبصرے سامنے آئے تھے کیونکہ نام تھا رام سیتو۔ اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ ایودھیا میں ہوگی، جس کی اجازت یوگی حکومت نے دے دی ہے۔ دراصل اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حال ہی میں ممبئی کا دورہ کیا تھا اور اس دوران ان کی ملاقات اکشے کمار سے بھی ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے دوران اکشے کمار نے فلم رام سیتو کی شوٹنگ ایودھیا میں کرنے کی اجازت مانگی تھی، جسے یوگی نے منظوری دے دی۔ حالانکہ اس سلسلے میں ابھی آفیشیل کوئی اعلان نہیں ہوا ہے اور اس کے خبر کے سامنے آتے ہی سوشل میڈیا میں تبصروں کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بہار میں کسان منیمم سپورٹ پرائس MSP کے بغیر پریشان ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر کے کسانوں کو اس بحران میں دھکیل دیا۔ راہل گاندھی نے ہفتے کے روز کہا بہار کا کسان MSP APMC کے بغیر کافی پریشانی میں ہے اور وزیر اعظم نے پورے ملک کو اسی کنویں میں ڈھکیل چکے ہیں۔ ایسے میں ملک کے کسانوں کا ساتھ دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ناظرین، موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب علیحدہ امریکی عدالتوں نے 4 ریاستوں جارجیا، مشیگن، نیواڈا اور وسکونسن میں ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ان کے حامیوں کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کی کوشش پر فل اسٹاپ لگا دیا ہے۔ ذیلی جج جیمس رسل نے جمعہ کو نیواڈا کی عدالت میں سماعت کے دوران کہا کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے والا پورا معاملہ مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات کے نتائج کے خلاف لڑنے کے لیے قابل اعتماد اور متعلقہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ ناظرین، شاخ زیتون علاقے میں ایک فوجی کے شہید ہونے والی جھڑپ کے بعد کیے گئے فوجی آپریشن میں 17 دہشت گرد بے بس کر دیے گئے ہیں۔ ترک مسلح افواج نے علیحدگی پسند تنظیم PKK YPG کے دہشت گردوں کے شمالی شام میں ان سے پاک کردہ علاقوں میں سرایت کرنے کی کوششوں کو بری طرح سے ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صومالیہ میں تعینات امریکی فوجیوں کی کثیر تعداد کے سال 2021 کے اوائل تک اس ملک سے انخلا کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے ٹرمپ کی ہدایت کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پینٹاگون امریکہ کے افریقی ہیڈ کوارٹر کو صومالیہ میں فرائض ادا کرنے والے امریکی فوجیوں کی اکثریت کو سال نو کے آغاز تک اثر نو متعین کیا جائے گا۔ ناظرین، آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ بالائی قاراباغ میں گزشتہ 1 ماہ سے فائر بندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور روس کے مشترکہ فوجی نگراں مرکز کے قیام سے فائر بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنا لیا گیا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کووڈ-19 اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان نے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی طرف سے عالمی سطح پر جنگ بندی کے بارے میں نئی قسم کی کورونا وائرس کی وبا کے دوران حمایت کی ہے، لیکن 30 سالوں سے آذربائیجان کے علاقے پر قابض آرمینیا نے اسے نظر انداز کیے رکھا۔
ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے Y3 کے نام سے منسوب جرمنی، برطانیہ، فرانس کو اسرائیلی دہشت گردی کے اندھے پن کے ساتھ پشت پناہی کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ظریف نے ایران کے ساتھ طے جوہری معاہدے کے دائرے کو وسعت دینے کا مطالبہ کرنے والے جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے ہمارے خطے میں اپنے نقصان دہ موقف اور اسرائیلی دہشت گردی کی جان بوجھ کر پشت پناہی کرنے کے عمل کو نقطہ پذیر کریں۔ ناظرین گرامی، ایرانی وزیر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں جرمنی کے اسرائیل کو یورپی ویکسینیشن پروگرام میں داخل کرنے تاہم فلسطین کو اس سے باہر رکھنے کے بارے میں TRT ورلڈ پر نشر ہونے والی خبر کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ ایران پر پالیسیاں سخت کرنے سے قبل اس واہیات کووڈ اپارٹہائڈ کو روک دیں۔ ناظرین، متحدہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ دوبارہ سے بھڑک اٹھی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا کے کانیون آبی درے میں لگنے والے آگ سے فائر بریگیڈ کے 2 کارکن زخمی ہو چکے ہیں۔ آتش زدگی سے 7 مربع کلومیٹر کا رقبہ متاثر ہوا ہے تو ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی